PIE کا لاہور سے دبئی جانے والا طیارہ بڑے حادثے سے بچ گیا۔ لاہور سے دبئی جانے والی PIE کی پرواز PK-203 سے پرندہ ٹکرا گیا۔ کپتان کا ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ، طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کی اجازت طلب کی گئی۔ ایئر بس طیارے کے انجن سے پرندہ ٹکرایا، کپتان نے بحفاظت طیارہ لینڈ کروا دیا۔ طیارے میں 150 سے زائد مسافر سوار تھے اور PIE انجینئرنگ کی ٹیم کراچی سے لاہور ایئرپورٹ روانہ کی جائے گی۔ انجینئرز کی ٹیم طیارے کی براکوسکوپک انسپیکشن کرائے گی۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے انسپیکشن سے طیارے کے انجن کو ہونے والے نقصان کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں، عالمی مارکیٹ اور مقامی بازاروں میں سونے کی قیمتوں کی پرواز بھی جاری ہے۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 3,04,700 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ 22 کیرات فی تولہ سونا 2,79,308 روپے میں فروخت جاری ہے۔ تفصیلات جان لیں گے شہزاد خان سے، بتائیے گا۔ بالکل، عالمی مارکیٹ اور مقامی بازاروں کے اندر سونے کی قیمتوں کی لمبی پرواز دیکھی جا رہی ہے اور آج عالمی مارکیٹ کے اندر $10 فی اونس سونا مہنگا ہوا۔ اس کے بعد فی اونس سونے کی قیمت $2,909 دیکھی گئی ہے اور اس کا امپیکٹ شہر کی اوپن مارکیٹ کے اوپر بھی آ رہا ہے۔ شہر کے صرافہ بازاروں میں 800 روپے اضافے سے خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 3,04,700 روپے کا ہو گیا۔ 22 کیرٹ 2,79,308 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے اور 21 کیرٹ سونے کی قیمت 2,66,612 روپے دیکھی جا رہی ہے، جبکہ چاندی 10 روپے اضافے سے 10 گرام چاندی 3,260 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی۔ نظام بلاک اقبال ٹاؤن میں نصب فلٹریشن پلانٹ عرصے دراز سے غیر فعال ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کے نلکے غائب ہو گئے، ٹائلیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ فلٹریشن پلانٹ کے اندر سے مشینری بھی غائب ہو گئی ہے۔ کیا صورتحال ہے، ارباز خان سے جان لیتے ہیں۔ جی ارباز۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں اقبال ٹاؤن میں نظام بلاک میں، جہاں پر نصب فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعال ہو چکا ہے اور یہ فلٹریشن پلانٹ مرکزی دفتر PP 169 کے سامنے ہونے کے باوجود ایک عرصے سے یہاں پر جو ہے وہ غیر فعالی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں، رہائشی ہیں، تاجر ہیں اور یہاں پہ آنے والے لوگ ہیں، ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے انہی سے جانتے ہیں۔ وجہ بتائیے گا، آپ یہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں، پانی کی پیاس لگتی ہے، مگر فلٹریشن پلانٹ بند ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر یہ تو عرصہ دراز سے بند ہے، ٹھیک ہے، آن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تقریباً 3-4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا بند ہے، آن ہونا چاہیے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک مرکزی دفتر ہے نون لیگ کا اور اس کو کیا آپ نے شکایت کی انتظامیہ کو، اداروں کو، اس حوالے سے بتائیے گا۔ سر یہ کتنی بار سے شکایت ہو چکی ہے لیکن کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ ہاں جی بالکل، آپ نے سنا یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے یہ فلٹریشن پلانٹ غیر فعال ہے اور اگر بات کی جائے شکایت۔ بہت شکریہ ارباز خان۔ اور اب آپ کو بتائیں، لیسکو سمیت پاور سیکٹر کے تمام افسران کے مسائل حل کرنے کے لیے ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے۔ سابق لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا کو ٹاسک فورس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ لیسکو سمیت پاور سیکٹر کے تمام افسران کے مسائل حل کرنے کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی گئی ہے۔ سابق لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا کو ٹاسک فورس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ تفصیلات کیا ہے حاصل کریں گے، شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، اور الیکٹرک سپلائی کمپنی سمیت پاور سیکٹر کے انجینئرز کے مسائل کے حل کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے اور پاکستان انجینئر کونسل نے باضابطہ طور پر اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا ہے، جس کے مطابق سابق لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا کو کنوینئر مقرر کیا گیا اور اس کے ساتھ سابق ہیسکو چیف روشن علی اوٹو جو اور اس کے ساتھ SDO فیصل ٹاؤن سب ڈویژن لاہور کا فاروق وڑائچ، انجینئر میاں سلطان اور خالد محمود کو بھی ممبر مقرر کیا گیا ہے اور جو TOR دیے گئے ہیں اس کے مطابق انجینئرز کو کام کے دوران سیاسی مداخلت کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو صارفین کا پریشر آتا ہے اور دیگر جو مسائل ہیں چاہے فنانشل معاملات ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ جون سے قبل یہ جو کمیٹی ہے یہ رپورٹ پیش کرے گی، جس کے بعد انجینئرز آئندہ کا لائحہ عمل اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد سپرا۔ وائس چیئرمین بادشاہ چودھری شہباز احمد کا گارڈن ٹاؤن زیر تعمیر واٹر ٹینک کی پیش رفت کا جائزہ۔ ڈائریکٹر پروجیکٹ ابوبکر عمران نے وائس چیئرمین واسا کو تفصیلی بریفنگ دی۔ گارڈن ٹاؤن زیر تعمیر واٹر ٹینک منصوبے کی کھدائی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز جانیں گے درنائب سے۔ جی درنائب، کیا بتایا گیا بریفنگ میں؟ جی بالکل، وائس چیئرمین واسا شہباز احمد نے جو ہے واٹر ٹینک منصوبے کا دورہ کیا اور اس دوران انہوں نے منصوبے پر مکمل بریفنگ لی۔ بریفنگ میں ان کو بتایا گیا کہ منصوبے کو منسوخ کے بعد کمپلیٹ کیا جائے گا۔ گارڈن ٹاؤن ضلع میں واٹر ٹینک منصوبے کی کھدائی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ اس میں کام کو مقررہ وقت مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل کر لائے گئے۔ تعمیراتی عمل میں شفافیت کو حال میں برقرار رکھا جائے، وائس چیئرمین نے ہدایات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ واسا کا مقصد شہروں کو بہتر معیاری سہولتیں فراہم کر جائے۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔
وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد کا مختلف علاقوں کا دورہ، DG LDA طاہر فاروق بھی وائس چیئرمین کے ہمراہ موجود تھے۔ تفصیلات کیا ہے؟ درے نایاب ہمارے ساتھی موجود ہے، بتائیے گا اس حوالے سے بھی۔ جی بالکل، وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب نے DG LDA کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا، فیروزپور روڈ، گجومتا اور LDA سٹی کا دورہ کیا گیا۔ اس حوالے سے ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ فیروزپور روڈ پر سلمان پارک رشتہ کالونی میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ چیف نے LDA صاحب نے بریفنگ دی، بتایا گیا کہ واسا سیوریج لائن ڈال رہا ہے فیروزپور روڈ پر، جس سے نکاسی کا کام بہتر کیا جائے گا۔ نشتر اور سلمان پارک کی گلیوں کو سسٹینیبل ماڈل کے تحت ماڈل بنایا جا رہا ہے۔ فٹ پاتھ پر ٹفٹائل اور پیور کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ DG LDA نے سلمان پارک نشتر روڈ میں بھی سوالٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس حوالے سے DG LDA کے ترقیاتی کاموں کے دوران پانی کے چھڑکاؤ کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے وائس چیئرمین کا کہنا تھا کہ تمام کام جو ہے وہ مکمل کیا جائے، بر وقت مکمل کر کے لوگوں کو آسانی دی جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ درے نایاب۔ سیشن کورٹ سے دوہرے قتل کے 2 ملزم ہتھکڑیوں سمیت فرار ہو گئے، ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ پولیس دوہرے قتل کے ملزمان کو سیشن کورٹ میں پیشی پر لے کر آئی تھی۔ دوہرے قتل کے ملزمان کو بخشی خانے میں بند کیا گیا تھا۔ دونوں ملزمان پولیس اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت سے بخشی خانے سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کو پکڑنے کے لیے سیشن کورٹ کے تمام دروازے بند کر دیے۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش کے لیے سیشن کورٹ میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ملزمان کی شناخت حمزہ اور شیر زمان کے نام سے کی گئی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں، اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے۔ عابد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا عابد۔ بالکل، یہ پولیس ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سیشن کورٹ سے قتل کے 2 ملزمان ہتھکڑیوں سمیت فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس قتل کے ملزمان کو سیشن کورٹ میں پیشی کے لیے لے کر آئی تھی اور قتل کے ملزمان کو بخشی خانے میں بند کیا گیا تھا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ دونوں ملزمان پولیس اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت سے بخشی خانے سے ہتھکڑیوں سمیت موقع سے فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس افسران اور نفری جو ہے وہ اس وقت سیشن کورٹ موجود ہے، جن کی جانب سے ملزمان کو پکڑنے کے لیے سیشن کورٹ کے تمام دروازے بند کر کے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ پولیس ذرائع کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمان کی شناخت حمزہ اور شیر زمان کے نام سے، جن کے خلاف اکبری گیٹ اور تھانہ گرین ٹاؤن میں قتل کی دفعات کے تحت مقدمات درج تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ عابد چودھری تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ باغبان پورہ سے 4 روز قبل اغوا ہونے والی لڑکی شاہدرہ کے ویران گھر سے بھاگ کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ لڑکی کی والدہ نے وکیل بابر علی کی وساطت سے ایڈیشنل سیشن جج محمد عاشری کی عدالت پیش کر دیا۔ لڑکی نے 3 افراد شہباز، دانش اور اختر پر اجتماعی زیادتی کا الزام عائد کیا ہے۔ کیا معاملہ ہے یہ؟ شاہین عتیق سے جانیں گے۔ جی شاہین عتیق۔ باغبان پورہ سے 4 روز قبل ایک چوتھی جماعت کی طالبہ رمشا کو اغوا کر لیا گیا تھا اور اسے شاہدرہ کے ایک ویران مکان میں لے جا کر تشدد کا نشانہ وہاں پر 3 افراد نے بنایا۔ رمشا جو ہے وہ اپنی جان بچا کر جو ہے وہ اس وقت سیشن کورٹ آئی ہے اور جس کو بابر علی ایڈوکیٹ نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش کیا ہے۔ میرے پاس یہاں پر رمشا موجود ہے، اس سے ہم بات کرتے ہیں۔ رمشا، یہ بتاؤ کہ کیا واقعہ پیش آیا، آپ یہاں پر کیسے آئی ہو؟ وہاں پہ ہمیں مارتے تھے تو کٹتے تھے، تو اختر اور شہباز اور علی نے زبردستی کی، ہم سے اسکول سے گواہ کر کے لے کے گئے تھے، تو وہ میرے خنجر مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگی ہوں تو میرے گھر والوں کو بھی مارتا ہے جا کے، میرے ابو کو بھی اتنا مارا ہے، میری بہنوں کو بھی اتنا مارا ہے، میرے ماں باپ۔ جی، آپ نے رمشا کا جو ہے موقف سے، میرے پاس بابر علی ایڈوکیٹ ہے، اصل حقائق جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ معلوم کرتے۔ بچی بڑی کنفیوز ہے، اس کی ایج بڑی کم ہے، چوتھی جماعت کی وہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے کے بعد اس کو جو ہے شدرے میں لے جا کر 3 بندوں نے اس کو زبردستی زیادتی کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اپلیکیشن تھانہ بھگوان پورہ میں اغوا کی بابت دی ہے، انہوں نے اس میں مقدمہ درج نہیں کیا، تو اس میں ہم نے ہائی آفیشلز کو ایک اپلیکیشن دی اور 22 سے 22B کی پٹیشن فائل کی ہے۔ بابر علی ایڈوکیٹ ہے، ان کا جو ہے موقف سے ان کا کہنا یہ ہے کہ بچی کو پیش کیا گیا عدالت میں، اندراج مقدمے کی درخواست بھی ملزموں کے خلاف دی گئی، جس پر عدالت نے متعلقہ پولیس کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پولیس افسروں اور اہلکاروں کا پابندی کے باوجود سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال۔ پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکار ریاست مخالف سرگرمیوں کے مرتکب نکلے۔ افسران اور اہلکار قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف قابل اعتراض مواد کی تشہیر میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تمام PROs کو افسران اور اہلکاروں کے اکاؤنٹس کی سخت مانیٹرنگ کا حکم بھی جاری کیا گیا۔ افسران اور اہلکاروں کے نامناسب ویڈیوز پر فوری متعلقہ ضلعی افسر کو مطلع کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مراسلہ جاری کیا گیا ہے اور مراسلے کا متن ہے کہ ضلعی افسران کی جانب سے ذمہ داران کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ اگر کسی دوسرے ذرائع سے نامناسب مواد نوٹس میں آیا تو RPO کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف شہید کی رہائش گاہ آمد۔ محسن نقوی نے شہید کے والد
اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ وابڈا ٹاؤن میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کے گھر آئے اور شہید کے والد محمد اشرف، بھائی محمد حنان اشرف اور دیگر اہل خانہ سے بھی ملاقات کی۔ جوان سالہ بیٹی کی شہادت پر والد اور سوگوار خاندان سے گہرے دکھ اور افسوس کا بھی اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ کے والد اور بھائی کو دلاسا دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف کی بہادری کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت بھی پیش کیا اور فاتح خانی کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ شہید لیفٹیننٹ محمد حسان اشرف نے خارجی دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے وطن پر جان نچھاور کی ہے۔